دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا. اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے, بھائی کھا جاتا ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, خاص طور پہ خواتین کو, جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو, کسی کو, اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ, ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا, بتا دوں آپ. چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ ریونڈ کا ہو, چاہے وہ جامعۃ الرشید کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, کھا جائے گا. وہ لکھ کے لے لو, کھا جائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں, سارے برے نہیں ہیں, کھا جائے گا. اس لیے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ. وہ پتہ ہے کیسے کھائے گا؟ یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو لاکر سے نکال کے کھا جائے گا, لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ وہ کس طریقے سے کھائے گا؟ تمیز سے کھائے گا. وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. کیا کر لو بھائی؟ کسی کاروبار میں ہی لگا دو. میرے پاس ایک بڑا بہترین پلاٹ ہے, میں پلاٹ خرید کے بیچوں گا, جو پروفٹ ہوگا بیگم ہم آدھا آدھا کریں گے. اس کے بعد گیا وہ پیسہ, ختم, برباد. شوہر سے نکلوائے گا کون؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا. تجھے کیا چاہیے تھا؟ جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے تو اس کے مال کی حفاظت کر, نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے. کبھی زندگی میں تو نے ایک ٹماٹر نہیں بیچا, اپنا لگا پیسہ. جب 10 سال تک تجربہ ہو جائے نا کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو. پھر بھی نہ لگاؤ. میں تو کہتا ہوں خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ, شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بولو کھا جائیں گے. سگا بھائی کھائے گا. سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو, جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا, اب کیا کہتے ہیں؟ چاچو, بروزن چاقو, وہ کھا جائے گا. خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے, اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں. اور خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکج, اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے. کسی خاتون کو اپنے ابا سے 1 کروڑ کی وراثت ملی ہے, اس کا دل چاہے گا کہ یہ 1 کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں؟ 2 کروڑ. سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ 2 اگلے سال کتنے ہو جائیں؟ 4 کروڑ. تو جو بھی کوئی ایسا پیکج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کو 2 کرنے کا پیکج ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی دیکھیں یہ وہ, برباد گئے. میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا, وراثت میں ملا یا سونا وونا ملا, میں نے اب تک نہیں لیا. حالانکہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ نہیں لیا اب تک نہیں. کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو, یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی, اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ, جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے, بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے, بس دوسرے کے, چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا بھی یہ کاروبار میں لگاؤ, نہ, کل ڈوب جائیں گے, تعلقات کیا ہوں گے؟ بولو خراب. نہ بھی خراب ہو تعلقات, انگلی اٹھ سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں. وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جب یہ مزاربت اسکینڈل نہیں شروع ہوا تھا, ایک مفتی آیا تھا فراڈی, ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوا ہے. جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی, کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. ہر پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلاں صاحب, مفتی فلاں صاحب.
کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی. تو جب مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ. رفیع بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے, اتنے پیسے بہت زبردست ڈبل کر کے. میں نے کہا یہ ٹوٹل A to Z فراڈ ہے. قسمیں اٹھا کے کہہ رہا تھا میں, قسمیں اٹھا کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا. میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے معاملات میں. مسئلہ بتائیں, شرعی مسائل بتائیں, یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے. یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ ہے یا بیڑا غرق ہوگا, اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے. بھائی آپ کے گردے میں پتھری ہے, یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ پتھری کیسے نکلے گی, یہ ڈاکٹر بتائے گا. کہ وہ ڈاکٹر مفتی بھی ہے, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ مفتی ہے, کوئی بھی کام اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا. بھائی کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا تو دوسرے کے لیے ٹائم کہاں ملتا اس کو. اس کا مطلب جو ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے اب نہ وہ ڈھنگ کا مفتی ہے. یہ ہو رہا ہے. جن چڑیل بھوت بھی بھگاتا ہے مفتی بھی ہے, اس کا مطلب مفتی تو ہے نہیں, اور جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی کچھ بھی نہیں آتا ان کو. تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا جو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے. دیکھو 2 نمبر حکیم سے آپ پوچھو گے نا گردوں کا مسئلہ, وہ گردوں کا بتائے گا. آپ اس کو پوچھو گے پیٹ کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں بتائے گا. شوگر کنٹرول کرنے کے طریقے وہ بتائے گا. کینسر کے علاج وہ بتائے گا. فلانا علاج وہ بتائے گا. ڈمکانا علاج وہ بتائے گا. یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو, کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں ایک آدمی ایکسپرٹ بولو نا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ نا, جو گلے کا ڈاکٹر ہے گلے کے بارے میں بتائے گا. گردوں کی بات کرو وہ کہے گا بھائی اس کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ. میں نے خود تجربے کیے ہیں, حالانکہ وہ کڈنی پڑھا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ فوراً کہہ دے گا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں. اس سے شوگر کی بات کرو بولے گا بھائی یہ کس کا ہیڈیک ہے, یہ شوگر اسپیشلسٹ کے پاس, کیونکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آپ گلا کان ناک کان حلق کے مسائل مجھ سے پوچھیں کائنڈلی. آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ڈاکٹر نکلے گا. حکیموں میں بھی فراڈ ہے, ڈاکٹروں میں بھی, ہر جگہ ہے. اور اچھے بھی ہیں, حکیموں میں اچھے بھی ہیں, ڈاکٹر میں بھی اچھے ہیں. لیکن فراڈی آدمی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو جس کو میرے بھائی سب کچھ پتا ہے اٹ مینس اسے کچھ بھی نہیں پتا. عبقری کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے ہفتے, ہر بیماری کا علاج عبقری رسالے میں آپ کو ملے گا. ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, عبقری کے پاس. اس کا مطلب کسی مسئلے کا حل خدا کی قسم عبقری کے پاس نہیں ہے, تبھی ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس. ہائے ہائے, جب میں نے بیان کیا نا عبقری کے بارے میں تو کسی نے کہا آپ کے فلاں بزرگ اس سے بیعت ہیں یا فلاں نے خلافت دی ہوئی ہے. بھائی وہی بات آ جاتی ہے, ہم علماء کے قائل ہیں علم میں. علمی بات کوئی علماء سے نقل کر کے ہمیں بتاؤ گے ہم مانیں گے. یہ روحانی عامل ٹوپی ڈرامے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے. مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا, کاروبار کا. میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا. ہم نے کہا ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑاؤ, نہ اپنے ابا کو نہ اپنے بھائی کو. ابا کو بھی مت دو, ابا کو دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے دو, میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں یہ لیں ابو آپ کو گفٹ, اس طرح دو ثواب ملے گا. کاروبار کے لیے ابا کو دے دیے پیسے, سوائے ان ابا کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ابا کو دے دیے تو بس گئے, اب نہیں ملتے. کیونکہ وہ تو ابا ہے, وہ اس کا وہ کہے گا تیرا باپو نکال کے دکھا, صحیح ہے نا. اب وہ کون نکالے گا, ابا سے لڑے گا کون. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کروں, وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں. تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا, بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے. ہاں مزاربت اسکینڈل کی بات کر رہا تھا, اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا. میں نے کہا بھائی پاکستان ہے,
اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے. اتنا بڑا بزنس ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے ڈبل کر کے واپس. یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا. لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی. نا 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 نا, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا, اس سے داڑھی والے بدنام ہو جائیں گے. نا ایسا ہوس اس وقت لوگوں کے دماغوں پہ بھوت سوار تھا نا. نہیں بھائی ادھر 1 کروڑ دو, ادھر 2 کروڑ. وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا فلم. ادھر سے دے رہا ہے ادھر سے 2 کروڑ دے رہا ہے اس نیت سے کہ پھر 4 کروڑ دے گا. یہ صحیح ہے نا. جب 1 کروڑ کے 2 کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو پھر جس کے 2 کروڑ بنے اس کو 2 کو 4 کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ہوس تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر انسان کو, بخاری مسلم کی حدیث, انسان کو سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے. وہ کہے گا کاش یہ ایسی 2 وادیاں اور ہوں. فوراً بزنس کا سوچے گا وہ کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند, جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی منہ کے اندر.